حدیث نمبر 6307۔ ابو نوفل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ کی گھاٹی میں سولی پر لٹکا ہوا دیکھا۔ قریش اور دوسرے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہاں ٹھہر گئے اور فرمایا، اے ابو خبیب تم پر سلام ہو، اے ابو خبیب تم پر سلام ہو، اے ابو خبیب تم پر سلام ہو، اے ابو خبیب تم پر سلام ہو۔ سنو، اللہ کی قسم میں آپ کو اس اقدام خلافت کے حصول سے منع کرتا تھا، اللہ کی قسم میں آپ کو اس سے منع کرتا تھا، اللہ کی قسم میں آپ کو اس سے منع کرتا تھا، اللہ کی قسم آپ بہت روزے رکھنے والے، بہت قیام کرنے والے اور بہت زیادہ صلح رحمی کرنے والے تھے۔ اللہ کی قسم آپ کی جماعت جو دشمنوں کی نگاہ میں بہت بری تھی، در حقیقت بہت اچھی جماعت تھی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ حجاج کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے وہاں کھڑے ہونے اور اس کلام کے بارے میں خبر ہوئی تو اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی نعش کے پاس کسی کو بھیجا اور اسے سولی سے اتار کر یہودیوں کے قبرستان میں پھینکوا دیا۔ پھر ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کو بلایا تو انہوں نے اس کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے قاصد کو دوبارہ بھیجا اور کہا، میرے پاس آؤ ورنہ میں کسی شخص کو بھیجوں گا جو تمہیں بالوں سے گھسیٹتا ہوا لے کر آئے گا۔ انہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آؤں گی جب تک مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا نہ بلائے۔ حجاج نے کہا، میری جوتیاں لاؤ۔ پھر اس نے جوتیاں پہنی اور اکڑتا ہوا چلا حتیٰ کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا، تم نے دیکھا میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے فرمایا، تو نے اس کی دنیا خراب کی اور اس نے تمہاری عاقبت خراب کر دی۔ میں نے سنا ہے کہ تو اس کو 2 کمر بندوں والی کا بیٹا کہتا ہے، تو اللہ کی قسم میں 2 کمر بندوں والی ہوں۔ کمر بند کے ایک ٹکڑے کے ساتھ میں نے ہجرت کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طعام کو سواری کے ساتھ باندھا تھا، اور دوسرا ٹکڑا وہ ہے جس سے کوئی عورت مستغنا نہیں ہوتی، کام کے وقت کمر کو باندھتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ حدیث بیان فرمائی تھی کہ ثقیف میں ایک کذاب اور ظالم ہوگا۔ کذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں اور رہا ظالم تو میرے خیال میں تیرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کذاب سے مختار بن عبید ثقفی مراد ہے، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ راوی فرماتے ہیں وہ وہاں سے چلا گیا اور کوئی جواب نہ دیا۔